السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، وظیفہ QHP TV کے اوپر سینکڑوں وظائف ہم نے آپ کے لیے اپلوڈ کیے ہیں۔ یوٹیوب کا پلیٹ فارم جو ہے اس پر ہم نے وظیفوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی وظیفہ QHP TV کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، سہیلیوں کو، سب کو بتائیں اور اپنی مشکلوں کا حل جو ہے وہ وہاں سے تلاش کریں۔ تو آپ کو کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خواتین جو کسی بھی ملک میں رہتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ وظیفہ QHP TV کے اوپر آپ نے وظیفہ اپنے مقصد کا لینا ہے اور اسے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ سب وظیفے قرآن الحکیم کی آیتوں کے ہیں اور اللہ کے نام، صفاتی ناموں کے وظیفے جو ہیں وہ آپ تک ہم نے پہنچائے ہیں۔ تو آپ اپنا مقصد حل کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں اور اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے اور نیکی مجھے اور آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے۔ میری ایک کزن بیرونی ملک میں رہتی تھی اور اس کا خامند جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہی رہتا تھا۔ تو اچانک ان میں ایک جھگڑا ہوا اور خامند جو ہے وہ اسے چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا۔ وہاں پر اس نے کاروبار کرنا شروع کر دیا اور ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ میری کزن کیونکہ میرے ساتھ وظیفہ QHP TV کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس نے جو ہے کہ وہ مجھے نہیں فون کیا بلکہ اس نے اس کو کھولا چینل کو اور وہاں سے ایک تسخیر کا وظیفہ وہاں سے نکالا اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جو طریقہ کار میں نے بتایا تھا یوٹیوب کے اوپر، اس نے اسی طریقے کے مطابق وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جس وقت اس نے وظیفہ پڑھا تو اس کے پڑھنے سے جو ہے کہ اس کا خامند جو ہے وہ واپس آیا۔ واپس آ کر رات کا ٹائم تھا تو وہ جو ہے کہ اس نے رات کو مسجد میں جو ہے بسیرا کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اس کے بچے نماز پڑھنے آئے تو اس بچوں نے دیکھا کہ ہمارا تو والد جو ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو وہ جناب اس نے جو ہے بچوں نے باپ کو گلے لگا لیا اور کہا آؤ گھر چلیں، اور وہ گھر چلا گیا۔ یہ وظیفہ جو میری کزن نے پڑھا اور اس کے بعد میں پھر جب مجھے اس نے فون کر کے بتایا کہ بھائی جان آپ کا وظیفہ بہت ہی قیمتی تھا، میں نے آپ وظیفہ QHP TV کے اوپر دیکھا اور دیکھ کر میں نے عمل شروع کر دیا۔ اور کیونکہ میں نے تو بتایا ہوا ہے کہ میرے تمام وظیفے جو ہیں اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہ مثلاً کہ کسی طرف جانے کی ضرورت ہے، صرف صدقہ دینا ہے۔ آپ نے اپنے کام کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھوڑا سا گوشت صدقہ کر دیں تو جو ہے کہ اللہ پاک جو ہے کرم فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں نے وہ جو وظیفہ جو بتایا تھا ویڈیو کے اوپر، اور جو ہے کہ وہ میری کزن نے جو وظیفہ پڑھا تھا وہ وظیفہ یہ تھا کہ تھوڑا سا ایک پیالے کے اندر پانی لینا ہے اور اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دینی ہے اور چینی ڈال کر اس کو میٹھا کر لینا ہے، اور میٹھا کرنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔
اور اس میں جو ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ علم شریف کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی علم شریف کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر جناب علی آپ نے نفل جو ہیں وہ پڑھ لینے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پیالہ جو ہے پانی کا جو میٹھا بنایا ہوا ہے وہ سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے تصور، پانی کے اوپر تصور لے کر آپ نے پڑھنا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلَا تُثْنَوْا عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 5 تسبیحیں پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد خامد کا تصور پانی کے اوپر بنا کر پھونک مار دینی ہے، اور پھونک مار کے وہ پانی خود پی لینا ہے، اور یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ پانی میرا خامد پی رہا ہے۔ تو اللہ کی کلام اور اللہ کے قرآن کی آیت جو ہے اس نے پڑھ کر رب سے مدد مانگی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اللہ پاک دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ کی طرف توجہ کرو گے، اللہ سے محبت کرو گے، تو رب تمہاری محبت کے دروازے کھول دے گا۔ تو بہن مجھے کہنے لگی کہ میں نے اسے 8 دن میں نے پڑھا تھا، تو 8ویں دن میرا خاوند جو ہے وہ مسجد میں آ کر سو گیا رات کو، اور صبح کو فجر کی نماز پر میرے بیٹے گئے نماز پڑھنے کے لیے، وہ انہوں نے ابا کو دیکھا اور ان کو ساتھ لے کر گھر آ گئے، اور وہ جو ہے کچھ پریشان تھا، اور پردیس میں جا کر کام کیا اس نے، رہائش کی، تو تکلیفیں تو ہوتی ہیں پردیس میں، پھر اس کو بیوی یاد آ گئی، اور جناب علی بیوی کے پاس آ گیا، اور محبت میں اس کے ساتھ لپٹ گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے غلطی کی، میں ذرا سی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہ قرآنی وظیفے جو ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآنی وظیفے پڑھنے چاہیے، اور یہ جو اسماعیل جوگی کے ہدے ہیں، اور یہ جناب علی فلانے پیر نے طریقہ بتا دیا، اور فلانے جناب علی عامل نے ہمیں طریقہ بتا دیا، دیکھیں میری بات سنیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن سے ہٹ کر، قرآنی آیات سے ہٹ کر، اللہ کے صفاتی ناموں سے ہٹ کر، اگر کسی غیر اللہ کے نام پر ہم نے کوئی چیز پڑھنی ہے تو وہ شرک کے دائرے میں آ جاتی ہے، اور ہم اپنے مقصد بھی حل نہیں کرتے اور شرک بھی کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ میرا رب ارحم الراحمین ہے، اور مجھے اسی سے امید ہے کہ وہی میرے مسئلوں کو حل کرے گا، میں کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا۔ آپ خصوصی طور پر دعا مانگیں، اور خصوصی طور پر وظیفہ پختہ ارادے کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ جب وظیفہ پڑھیں گے اور رب سے مدد مانگیں گے، تو اللہ پاک جو ہے آپ کی مدد کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا۔ دیکھیں، جو بھی تکلیف ہے اللہ پاک مسلمان کو آزمانے کے لیے دیتا ہے، کہ یہ بندہ جو ہے جب میں اسے تکلیف دوں گا یا پریشانی دوں گا تو یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ کسی غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، کسی مشرکین کے پاس جاتا ہے، یا مجھے مخاطب کرتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، اور جب مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کو کر دوں گا، اس کے دکھ تکلیف اور پریشانیاں دور فرما دوں گا۔ اور دیکھیں، آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، تو قرآن کی آیت پڑھنے سے آپ کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو آپ قرآن سے جڑے رہیں، اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ قرآن الحکیم کے اندر شفا بھی ہے اور پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ میں نے وظیفہ QHP ٹی وی کے اوپر اچھے سے اچھے وظیفے لوڈ کیے ہیں، تو آپ حضرات جو ہیں وظیفہ QHP ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پڑھیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اور مسلمانوں کو جوڑنے کی ایک دعوت ہے کہ ہم سب مل کر قرآن پڑھیں،
اللہ سے مدد چاہیں اور اللہ کے آگے جھک جائیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، رب العالمین تمام مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ میری بہن نے وظیفہ پڑھا اور اس کو بڑا فائدہ ہوا، اور آپ بھی اگر آپ کی بیوی ناراض ہے، آپ کا خاوند ناراض ہے، آپ کا دوست ناراض ہے، ماں باپ بہن بھائی ناراض ہیں، کوئی بھی ناراض ہے، آپ اس وظیفے کو جب پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے مقصد میں اللہ پاک برکت ڈال دے گا، اور آپ کا جو ناراض دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ماں بہن ہے، بہن بھائی ہے، باپ بیٹا ہے، ماں بیٹی ہے، جو ناراضگیاں چل رہی ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے یہ آیت بڑی ہی قیمتی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہاں تک آیت پڑھنی ہے آپ نے، اور انشاءاللہ جو ہے آپ کی خواہشیں جو ہیں اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ میاں بیوی میں صلح کرانے کی ہے۔ تو اگر آپ کسی کو یہ وظیفہ کسی کو بھیجیں گے اور وہ مرد یا عورت پڑھے گی اور ان میں صلح جب ہو جائے گی تو صلح کراؤ گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت نازل فرما دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، وظیفے کو بھی پڑھیں گے، وظیفے کو تقسیم بھی کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔